اسامہ مجھے بتائیے انڈر 19 سے آپ کا جو سفر شروع ہوا، میں چاہتی ہوں اس کو میں آپ ذرا سکون سے سب کے ساتھ مل کے سنوں. جی بالکل، انڈر 19 جب میں کھیلا سیالکوٹ سے اور کافی اچھی میری پرفارمنس تھی. سو اس کے بعد نیکسٹ سیزن کچھ مس گائیڈنس کی وجہ سے مجھے بولا گیا کہ مجھے رولس کا بھی اتنا کچھ پتا نہیں تھا کہ آپ ایک ایز اے پلیئر آپ 3 سال انڈر 19 کو ریپرزینٹ کر سکتے ہو. اور میں لائک ڈسٹرکٹ کھیلا ہوا تھا، صرف ایک میچ تھا. میرے کوچ نے مجھے یہ بولا کہ آپ کھیل سکتے ہو. سو میں جب فورتھ ایئر انڈر 19 کھیل رہا تھا تو خود سے میرے کوچ نہیں میرے کیا نام میرے پیپرز دے دیے کہ یہ 4th سیزن کھیل رہا ہے. سو میرے پر 1 سال کا بین لگ گیا تھا وہاں، جس کی وجہ سے میں بہت اپسیٹ بھی ہوا تھا. وہ 1 سال بہت مشکل سے میرا اسپینڈ میں نے کیا اپنا. اور اس کے بعد یہ تھا کہ بس جب میرے جو کوچ تھے وہ مجھے بہت موٹیویٹ کرتے تھے، اور شعیب ملک وہ مجھے بہت موٹیویٹ کرتے تھے ہمیشہ، کہ ہمیشہ مجھے یہ بولتے تھے کہ اگر 1 سال تمہارا مثلا ضائع ہوا ہے تو یہ مت سمجھو کہ میرا 1 سال ضائع ہوا ہے، بس یہ سمجھو کہ اللہ پاک نے آپ کو 1 اور سال دے دیا محنت کرنے کا، تو بس 1 سال اور محنت کر دو. تو بس لگا رہا اسی چیز پہ کہ میں نے کوئی نہیں 1 سال میرا آیا، میں نے اس سال میں اور محنت کر کے ایک بیسٹ اپنے آپ کو بنانا ہے. اور جیسے ہی وہ میرا بین ختم ہوا اور مجھے شعیب بھائی نے ہی پک کیا سیالکوٹ اسٹیرین سے، سو تب میں پورے پاکستان کا بیسٹ بالر ہو گیا 20 کا اسی سال. اور نیکسٹ ساتھ ہی میں پی ایس ایل کھیلا. پی ایس ایل پہلے سیزن بہت اچھی میری پرفارمنس تھی، ہر ایک مجھے پسند کر رہا تھا مجھے اس سال. اور مجھے میں عمرہ پہ گیا ہوا تھا اور مجھے وہاں ایک میری انجری ہوئی مجھے، جو کہ پہلے تو ڈائگنوز ہی نہیں ہوئی مجھے پرابلم کیا ہے. تو یہ تھا کہ انجری میں کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں، کبھی کسی حکیم کے پاس جا رہا ہوں، کبھی کسی دم والے کے پاس جا رہا ہوں، کوئی مجھے آرام آ جاتا ہے. پھر مجھے اچانک سے مجھے کال آتی ہے پی سی بی سے کہ آپ کا پاسپورٹ کدھر ہے. سو میں ایک دم سے شوق ہو جاتا ہوں کہ میں تو ٹھیک ہی نہیں ہے. تب پاکستان انگلینڈ کی سیریز چل رہی ہوتی ہے انگلینڈ میں، جس سیریز میں مصباح بھائی نے 100 کر کے پش اپس کا وہ کیا تھے. تو میں نے ان کو بولا کہ میں تو ٹھیک ہی نہیں ہوا ہے. سو مجھے فوراً مشتاق احمد بھائی کی کال آئی ہے کہ آپ جہاں بھی ہو فوراً سے پہلے آپ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں پہنچو. تو میں وہاں گیا، تقریباً 9 سے 10 مہینے میں نے گزارے. مجھے کبھی ٹھیک ہوتا تھا، ٹھیک نہیں تھا ہوتا، کبھی میں واک کرنے لگ جاتا تھا، پھر ایسا ہوتا تھا کہ پھر میں بیڈ پہ آ جاتا تھا، پھر مجھ سے واک بھی نہیں ہوتی ہے. لائک 8-9 مہینے میں نے بہت مشکل سے گزارے. تو مجھے تو کئی ڈاکٹرس نے یہ بولا کہ آپ کرکٹ مت کھیلو، ختم کر دو. سو بس یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں سے اندر سے یہ آتا تھا کہ نہیں کچھ بھی ہو جائے مجھے فائٹ کرنی ہے. اور میں جب انگلینڈ آیا، ڈاکٹر ظفر اقبال کرسٹل پیلس کے ہیڈ آف فزیشین، انہوں نے میری بہت ہیلپ کی. انہوں نے مجھے دیکھا، پھر مجھے امیڈیٹلی سرجری کی ضرورت تھی کہ میں پھر سرجری میں نے کروائی. جب میں کروا رہا تھا، میرا نہیں خیال کسی کو میرے گھر والوں میں سے ایون کہ سوائے میرے کسی کو نہیں تھا پتا کہ میں سرجری کروا رہا ہوں. اور میں نے چوری چھپی سرجری کروائی ہے، اور وہاں ہی میں نے ریہیب کیا ہے. بڑا اچھے طریقے سے میرا ریہیب ہوا کرسٹل پیلس میں. ٹھیک سرجری کے 2 مہینے بعد پی ایس ایل تھی، اور میری کنڈیشن اتنی بری تھی کہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی مجھے دیکھ کے کہے گا کہ تم کھیل سکتے ہو. سب یہی کہتے تھے کہ یہ تو لمپنگ کر رہا ہے، کیونکہ میری لیفٹ لیگ میں تو جان ہی نہیں تھی ہے. اور یہ تھا میں پھر بھی اپنے آپ سے میں کوشش کر رہا تھا، ایفرٹ کر رہا تھا. اور اس بات کا اندازہ صرف میرے ڈاکٹر اسد اور یا اللہ کو ہے، یا اللہ کے بعد میرے ڈاکٹر اسد ہے جو ہمارے کراچی کنگز کے جو فزیو تھے، انہوں نے میری بہت ہیلپ کیا. میرا شولڈر خراب تھا میری، اوپر سے جب میں واپس انگلینڈ سے آیا، ملیشیا کی ایک ٹیم آئی ہوئی تھی پاکستان، تو میں اور حارث سہیل میچ کھیل رہے تھے. تو اس میچ کے دوران مجھے بال لگا میری فنگر پہ، اور ٹھیک 20 دن پہلے پی ایس ایل کے میرے 3rd فنگر ڈرنک فنگر ہے جو مین لیگ اسپنر کے لیے وہ مین فنگر ہے، وہ فریکچر ہو گیا، اور ہیئر لائن فریکچر ہو گیا، اور ناخن اپنی جڑ سے ہی پھر آ گیا.